اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ یہ پارہ نمبر 3 کی آخری آیتیں چل رہی ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 86۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے جنہوں نے ایمان کی نعمت پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اس آیت کے بارے میں پچھلے ہفتے بھی بتلایا گیا تھا کہ یہاں پھر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے بار بار بیان ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے یہودی جان چکے تھے اور ان کی زبانوں سے بھی اس بات کی گواہی ہو چکی تھی کہ یہ نبی برحق ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ صرف تعصب، ضد اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ تھا۔ اس آیت کے سلسلے میں تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصار مرتد ہو کر مشرکین میں جا ملا، پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے دریافت کرنے پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کی قوم نے اسے کہلوا بھیجا، وہ پھر توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہوئے۔ اس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے، نسائی، حاکم ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حاکم اسے صحیح الاسناد کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تفسیر ابن کثیر نے اس واقعے سے اس آیت کریمہ کو جوڑا ہے کہ ایک انصار مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے، پھر پچھتانے لگے اور اپنی قوم سے انہوں نے کہلوا بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے دریافت کرنے پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ان کی قوم نے انہیں کہلوا بھیجا، وہ پھر توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہوئے۔ بہرحال جو لوگ اسلام کی سچائی مان چکے، دلیلیں دیکھ چکے، پھر شرک کے اندھیروں میں جا پڑے، یہ لوگ ہدایت کے مستحق نہیں، کیونکہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نا انصاف کرنے والوں کی رہبری کرتا ہے اور انہیں اللہ لعنت کرتا ہے، اور اس کی مخلوق بھی ہمیشہ لعنت کرتی رہتی ہے۔ نہ تو کسی وقت ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی عذاب ختم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور کرم اور مہربانی کا بیان فرما رہے ہیں، اس بدترین جرم کے بعد بھی جو میری طرف جھکے اور اپنے برے اعمال کی اصلاح کر لے اس سے درگزر کر لیتا ہوں۔ آیت نمبر 87 میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔
ان لوگوں کی سزا یہ ہے، ان پر خدا کی لعنت ہے اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ آیت نمبر 88، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 89، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ یہ ہے اصل اللہ کی مہربانی اور رحمت کا بیان۔ الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنے اعمال درست کر لیے، تو خدا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ نزاع کی حالت میں پہنچ جاتا ہے تب اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اگلی آیت میں یہی مضمون وارد کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، نافرمانی میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ابن کثیر نے آیت کے تحت نقل کیا ہے جب سانس ختم ہونے کو ہو تو توبہ قبول نہیں ہوگی، جب زندگی ختم ہونے کو ہو تو توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 18 میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، آخری دم تک یعنی موت کے وقت تک گناہ میں مبتلا رہنے والے موت کو دیکھ کر جو توبہ کریں وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ حق سے بھٹک کر باطل کی راہ پر لگ گئے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری دم تک یعنی موت کے وقت تک گناہ میں مبتلا رہنے والے موت کو دیکھ کر جو توبہ کریں وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں، اور یہی لوگ وہ ہیں جو راہ حق سے بھٹک کر باطل کی راہ پر لگ گئے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، یعنی اگر کافرین کے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اتنا ہی اور بھی ہو، پھر وہ ان سب کو قیامت کے عذابوں کے بدلے میں دے دیں تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافرین کے پاس زمین میں جو کچھ بھی ہے اور اتنا ہی اور بھی ہو، پھر وہ ان سب کو قیامت کے عذابوں کے بدلے میں دے دیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان تکلیفوں والے عذاب کو بہرحال سہنا ہی پڑے گا۔ مسند احمد کے اندر حدیث آئی ہے جو اسی آیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا ان کو ان عذابوں کے بدلے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو جناب باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تجھ سے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم چاہا تھا،
میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ کیا تھا جب کہ تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو شرک کیے بغیر نہیں رہا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ وارد ہوئی ہے، لیکن ہم جو روایت کر رہے ہیں مسند احمد سے روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا ان کو ان عذابوں کے ان سزاؤں کے بدلے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھ سے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم چاہا تھا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو شرک کیے بغیر نہیں رہا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہو تم نے کیسی جگہ پائی؟ وہ کہے گا اللہ بہت ہی بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو، دل میں اگر کوئی تمنا ہو تو تمنا کرو۔ یہ شخص کہے گا باری تعالیٰ میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا صرف یہی سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے تاکہ میں تیری راہ میں لڑوں اور پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کروں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہو تم نے کیسی جگہ پائی؟ وہ جواب دے گا اللہ تعالیٰ بہت ہی بہتر، حالانکہ اس کو جنت مل چکی ہے، جنت کی ساری نعمتیں اس کو مل چکی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اچھا اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو، دل میں اگر کچھ تمنا ہو تو تمنا کرو۔ یہ شخص کہے گا باری تعالیٰ میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا صرف یہی سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے، میں تیری راہ میں لڑوں اور پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے کو اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک جہنمی کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا اللہ بہت ہی بری۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ساری زمین بھر سونا دے کر ان عذابوں سے چھٹکارا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا اس وقت وہ کہے گا ہاں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بھی بہت کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا، چنانچہ وہ جہنم میں دوبارہ سے بھیج دیا جائے گا۔ یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے آیت کریمہ کے اندر کہ ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ان عذابوں سے اپنے آپ کو چھڑا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے نجات دلائے، یہی چیز آیت نمبر 91 میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی بدلے میں قبول نہ کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والے۔ اور دیکھیے یہ جو بات کہی گئی ہے کہ غرغرے کی حالت میں، نزاع کی حالت میں
ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اور اس کی تائید قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 90 سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پار کر دیا ہم نے، وجاوزنا اور گزار دیا ہم نے، بنی اسرائیل کو دریا سے، وجاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پھر پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کرتے ہوئے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، قالا کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ، ایمان لایا میں، بے شک ایمان لایا میں کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن، اب یہ کہہ رہا ہے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے نافرمانی کر چکا ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور ہو گیا وہ فساد کرنے والوں میں سے۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ غرغرے کی حالت میں، نزاع کی حالت میں، جب کہ موت قریب آ جائے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ دارالعمل یعنی دنیا کی زندگی کا جو عملی دنیا کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت کی زندگی اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، بھائی ایمان تو بالغیب معتبر ہے نا، اب فرشتوں کو دیکھ لیا تو ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، یعنی دیکھ کر ایمان لانا ہو گیا۔ اللہ کے یہاں پر ایمان وہی معتبر ہے جو بالغیب ہو، غیب پر ہو۔ یہی قرآن کریم کی پہلی آیت اسی آیت باتوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حالت میں، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ یہ پارہ نمبر 3